درخواست کر رہا ہوں بلال کاظمی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور شعراء کو اپنی پرتنویر نظامت سے مدعو کریں اور سامعین کو آج کی شب ثواب و سعادت میں شریک کریں۔ تشریف لا رہے ہیں جناب بلال کاظمی صاحب۔ سرکار شاہ خراسان کے فرش منقبت پر تمام مہمانوں کو حضرت کے جشن کی مبارکباد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ سرکار امام عصر جل شریف کی بارگاہ میں بلند ترین نعرہ صلوات کے ذریعے مبارکباد۔ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ یہ جشن اپنے دیرینہ اس کو احتشام کے ساتھ وقت کی پابندی سے ہمیشہ منعقد ہوتا رہا ہے۔ میں بحیثیت مداح حضرت کی سرکار اقدس میں حاضری درج کروانے کے لیے آیا تھا۔ یہ عظیم ذمہ داری مجھ پر ڈال دی گئی، حالانکہ میں نظامت نہیں کر پاتا ہوں اور بھول بھی چکا ہوں، نظامت کرتا بھی نہیں، تو مجھے جلدی جانا بھی ہوگا، تو جتنی دیر بھی ہم ہیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی تقریر میں تو نہیں پہنچ سکا تھا، دوسری تقریر میں حاضری ہو گئی تھی۔ سرکار خطیب انقلاب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ نے سرکار رسالت پناہ کی سیرت کے دونوں زاویے اور تصویر کے دونوں رخ پیش کیے کہ جب عامہ سے گفتگو کرتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا اور جب اہل بیت سے کلام کرتے تھے تو کیا انداز ہوتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم پیغمبر اسلام کی سیرت کو بھولے نہیں، آج بھی ہم اسی طریقے پر چل رہے ہیں کہ اہل بیت کا ذکر کرنا ہے تو کس انداز میں کرنا ہے، اوروں کا ذکر کرنا ہے تو کس انداز میں کرنا ہے۔ ایک عام طور سے یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو علی کے چاہنے والے اکٹھا ہو کے بیٹھتے ہیں، انہیں علی کے فضائل کے سوا کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا، نہ انہیں کچھ سنائی دیتا ہے نہ سجائی دیتا ہے۔ دو شعر جناب نذیر باقری صاحب کے نظر کرتا ہوں کہ لکھا ہوا ہے جو حد نگاہ سے آگے، لکھا ہوا ہے جو حد نگاہ سے آگے، مجھے وہ دیدہ دل سے دکھائی دیتا ہے۔ جہاں تک آواز آ رہی ہے، لکھا ہوا ہے جو حد نگاہ سے آگے، مجھے وہ دیدہ دل سے دکھائی دیتا ہے، سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے، سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ لکھا ہوا ہے جو حد نگاہ سے آگے، مجھے وہ دیدہ دل سے دکھائی دیتا ہے، سوائے نام علی کوئی نام یاد نہیں، میں کیا کروں مجھے اونچا سنائی دیتا ہے۔ علامہ محسن نقوی کے دو شعر یاد آ گئے ہیں، نوجوانوں سے گزارش ہے مل جل کے ایک نجف رسا نعرہ لگائیں، تو میں وہ دو شعر نظر کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ شہید علامہ محسن نقوی کے دو شعر، وہ فرماتے ہیں کہ یا علی مجھ کو تیرا نام بھلا لگتا ہے، یا علی مجھ کو تیرا نام بھلا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے، تیری نسبت سے یہ اسلام بھلا لگتا ہے،
کافر مجھ کو، اور میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے چونکہ یہ جشن سرکار امام رضا علیہ السلام کے لیے برپا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی جدہ ماجدہ کے حضور چند لمحوں کے لیے رسائی حاصل کر کے کچھ شعر بی بی کی سرکار میں نظر کروں تاکہ جشن کی قبولیت کے لیے اور زیادہ سے زیادہ سامان فراہم ہو سکے۔ خاص طور سے یہ 2-3 بند آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں تاکہ ذہنی طور پر نظم سے آپ بھی وابستہ ہو جائیں اور آنے والا شاعر بھی آپ سے مربوط ہو جائے کہ بخدا حاکمہ کون و مکان ہے زہرا، خاص طور سے بخدا حاکمہ کون و مکان ہے زہرا، دہنے آیے قرآن کی زبان ہے زہرا، مصرع حضرت چشتی میں نہاں ہے زہرا، مصرع حضرت چشتی میں نہاں ہے زہرا، کیسے دی ہے شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرا، دی ہے شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرا۔ ارے حق کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے، اور یہ جو ہٹ جائے تو اسلام میں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بخدا حاکمہ کون و مکان ہے زہرا، دہنے آیے قرآن کی زبان ہے زہرا، مصرع حضرت چشتی میں نہاں ہے زہرا، دی ہے شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرا۔ حق کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے، یہ جو ہٹ جائیں تو اسلام میں کیا رکھا ہے، لب پیغمبر آخر کا وظیفہ زہرا۔ اہل نظر تشریف فرما ہے، علماء اور افاضل بھی ہیں، لب پیغمبر آخر کا وظیفہ زہرا، چشم قرآن سے جو دیکھو تو صحیفہ زہرا، عصمت و عفت و حکمت کا خزینہ زہرا، عبد و معبود کے مابین وسیلہ زہرا، اس وسیلے کی اگر راہنمائی نہ ملے خود رسولوں کی دعاؤں کو رسائے، اس وسیلے کی اگر خاص طور سے بد ملاحظہ فرمائیے گا، بخدا حاکمہ کون و مکان ہے زہرا، دہنے آیے قرآن کی زبان ہے زہرا، مصرع حضرت چشتی میں نہاں ہے زہرا، دی ہے شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرا۔ حق کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے، یہ جو ہٹ جائیں تو اسلام میں کیا رکھا ہے، یہ جو ہٹ جائیں تو اسلام میں کیا رکھا ہے، لب پیغمبر آخر کا وظیفہ زہرا، چشم قرآن سے جو دیکھو تو صحیفہ زہرا، عصمت و عفت و حکمت کا خزینہ زہرا، عبد و معبود کے مابین وسیلہ زہرا، اس وسیلے کی اگر راہنمائی نہ ملے خود رسولوں کی دعاؤں کو رسائی نہ ملے تو میرے اجداد نے بخشی ہے عقیدت مجھ کو۔ یہ مصرع سب کی طرف سے، میرے اجداد نے بخشی ہے عقیدت مجھ کو، سونے دیتا ہی نہیں جذبہ مدحت مجھ کو، ہائے سبحان اللہ، سونے دیتا ہی نہیں جذبہ مدحت مجھ کو، اے خدا بخش دے الہام کی دولت مجھ کو، اے خدا بخش دے الہام کی دولت مجھ کو، سرخرو ہونے نہ دے گی میری غربت مجھ کو۔ ارے مدح زہرا کا میں عنوان کہاں سے لاؤں، لفظ ملتے نہیں قرآن کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لفظ ملتے نہیں، قرآن کہاں سے لاؤں، تو کل کوثر میں بھگو لوں تو قصیدہ لکھوں، ہائے سبحان اللہ، نعرہ حیدری، کل کوثر میں بھگو لوں تو قصیدہ لکھوں، شہد الفاظ میں کھولوں تو قصیدہ لکھوں، گوہر فکر جو رولوں تو قصیدہ لکھوں، ارے میں بھی قرآن سا بولوں، میں بھی قرآن سا بولوں تو قصیدہ لکھوں، جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو بھلا کیا لکھوں، یہی بہتر ہے فقط فاطمہ زہرا۔ اللہ اکبر، جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو بھلا کیا لکھوں، یہی بہتر ہے فقط
زہرا لکھوں. اب آپ ایسی سرکار میں بیٹھے چاروں طرف جنتیں ہی جنتیں. مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. یہ دیکھیے نجف، یہ دیکھیے بی بی کا روزہ، پشت کی طرف دیکھیے جناب عباس. جنتوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہیں. مصروں کی شہرگ حیات کا لہو بنا کے اس میں رواں کیا ہو تو ضرور بولیے گا ہائے ہائے کیا در ہے، ہائے کیا در ہے در بنت شہنشاہ امم. کہ سلام اس بیوی پر. ہائے کیا در ہے در بنت شہن، میری طرف دیکھیے گا، ہائے کیا در ہے در بنت شہنشاہ امم. جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو بھلا کیا لکھوں، یہی بہتر ہے فقط فاطمہ زہرا لکھوں. ہائے کیا در ہے در بنت شہنشاہ امم. یہ سخاوت، یہ عطائیں، یہ شفاعت، یہ کرم. جب زیارت کو جائیے گا تو یہی منظر ملے گا. ہائے کیا در ہے در بنت شہنشاہ امم. یہ سخاوت، یہ عطائیں، یہ شفاعت، یہ کرم. یہ ہے سلمان مقدس، یہ سلیمان حشم. یہ ہے سلمان مقدس، یہ سلیمان حشم. ارے یہ بلندی، یہ بزرگی، یہ فلک اور یہ ہم. ہاں سبحان اللہ. یہ بلندی، یہ بزرگی، یہ فلک اور یہ ہم. کیا ہے بی بی کا در کہ سر جھکاتا ہوں تو عظمت کا سفر لگتا ہے، اور سر اٹھاتا ہوں تو قوسین سے سر لگتا ہے. سر اٹھاتا ہوں تو قوسین سے سر لگتا ہے. تو چونکہ ایسا دروازہ ہے لہذا اب یہ خاص بند، سر اٹھاتا ہوں تو قوسین سے سر لگتا ہے. فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا ورنہ، فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا ورنہ، ایک رعایا کی طرح سر کو جھکانا ورنہ، عظمت مادر حسنین بتانا. ارے بے اجازت در زہرا پر نہ جانا. جہاں تک آواز جا رہی ہے عظمت مادر حسنین بتانا ورنہ، بے اجازت در زہرا پر نہ جانا ورنہ. حق نے بخشی ہے جو توقیر وہ جا سکتی ہے. او ملک الموت تجھے موت بھی آ سکتی ہے. سبحان اللہ. بخدا حاکم کون و مکان زہرا. دہنے آئے قرآن کی آخری بند، دہنے آئے قرآن کی زبان ہے زہرا. مصرع حضرت چشتی میں نہا ہے زہرا.
پڑھتی ہیں شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرا، آپ کی تبلیغ میں پیغام میں کیا رکھا ہے، یہ جو ہٹ جائیں تو اسلام میں کیا رکھا ہے۔ ہاں لب پیغمبر آخر کا وظیفہ زہرا، چشم قرآن سے جو دیکھو تو صحیفہ زہرا، عصمت و عفت و حکمت کا خزینہ زہرا، اب تو معبود کے مابین وسیلہ زہرا، اس وسیلے کی اگر رہنمائی نہ ملے، خود رسولوں کی دعاؤں کو رسائی نہ ملے، خود رسولوں کی دعاؤں کو رسائی نہ ملے، میرے اجداد نے بخشی ہے عقیدت مجھ کو، سونے دیتا ہی نہیں جذبہ فطرت مجھ کو، اے خدا بخش دے الہام کی دولت مجھ کو، سرخرو ہونے نہ دے گی میری غربت مجھ کو، مدح زہرا کا میں عنوان کہاں سے لاؤں، میں پیغمبر نہیں قرآن کہاں سے لاؤں، قرآن کہاں سے لاؤں، گل کوثر میں بھگولوں تو قصیدہ لکھوں، شہد الفاظ میں کھولوں تو قصیدہ لکھوں، گوارے فکر جو رولوں تو قصیدہ لکھوں، میں بھی قرآن سے بولوں تو قصیدہ لکھوں، جب یہ ممکن ہی نہیں ہے تو بھلا کیا لکھوں، یہی بہتر ہے فقط فاتحہ، یہی بہتر ہے فقط فاطمہ زہرا لکھوں، آئے کیا در ہے در بنت شہنشاہ امم، یہ سخاوت یہ عطائیں یہ شفاعت یہ کرم، یہ ہے سلمان مقدس یہ سلیمان حشم، یہ بلندی یہ بزرگی یہ فلک اور یہ ہم، سر جھکاتے ہیں تو عظمت کا سفر لگتا ہے، سر اٹھاتے ہیں تو قوسین سے فرض تہذیب عقیدت کو نبھانا، ورنہ ایک رعایا کی طرح سر کو جھکانا، ورنہ عظمت مادر حسنین بتانا، ورنہ بے اجازت در زہرا پر نہ جانا نہ جانا نہ جانا، ورنہ حق نے بخشی ہے جو توقیر وہ جا سکتی ہے، ملک الموت تجھے موت بھی، جتنے عزادار بیٹھے ہیں اور جن جن کی آنکھوں کی آغوش میں زہرا کی امانت رہتی ہو، ان کے لیے یہ بندر کرنے جا رہا ہوں خاص طور سے کہ چاہے کنعان سے نکلنے کا ہنر جانتے ہیں، آخری بات چاہے کنعان سے نکلنے کا ہنر جانتے ہیں، ایسے قطرے جنہیں یوسف بھی گوہر مانتے ہیں، ہائے میرا محترم مجمع، چاہے کنعان سے نکلنے کا ہنر جانتے ہیں، ایسے قطرے جنہیں یوسف بھی گوہر مانتے ہیں، کسی مفتی کو نہ فتوے کو یہ گردانتے ہیں، کسی مفتی کو نہ فتوے کو یہ گردانتے ہیں، اپنی منزل کو مسافر میرے پہچانتے ہیں، اپنی منزل کو مسافر میرے پہچانتے ہیں، ارے فرش مجلس پا یہاں ہے کہ وہاں ہے زہرا، میرے اشکوں کو پتا ہے کہ کہاں، فرش مجلس پا یہاں ہے کہ وہاں ہے زہرا، میرے اشکوں کو پتا ہے کہ کہاں ہے زہرا۔ آئیے میں نے اتنا وقت آپ کا لیا، اس کا سبب صرف یہ تھا کہ آپ تو ظاہر ہے گھر سے نکلے تو ذہن عالی میں حضرت کا ذکر خواہ نثر ہو یا نظر، لیکن منتظمین کی بھی کچھ خواہش ہوتی ہے، اور وہ یہ کہ نظم کا سلسلہ جب آغاز میں تو ناظم 5-7 منٹ گفتگو کر لے تاکہ ایک کیف پیدا ہو جائے اور حضرت کے نام کے نعروں کی صدائیں بھی بلند ہو جائیں۔ میرے لیے بھی سعادت کی بات تھی، یوں سمجھیے کہ میں بحیثیت ناظم تو کیا بحیثیت مداح اہل بیت اب شریک ہو چکا، اس لیے کہ یہ چند بند میں نے اپنے مسدسی کے آپ کی خدمت میں نظر کر دیے۔ ایک اعلان ہے جشن سلطان خراسان علیہ السلام، یہ ترہی محفل مقاصدہ ہے 12 ذیقعدہ کو مطابق 30 ستمبر بوقت 8 بجے شب، یہ کربلا عظیم اللہ خاں تال کٹورا روڈ لکھنؤ یہ جشن منعقد ہو رہا ہے، اور اس میں اولاً سرکار خطیب العرفان مولانا مرزا محمد اشفاق صاحب قبلہ فضائل بیان فرمائیں گے، اور اس کے بعد شعراء ذوی الاحترام
منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں گے. اس میں نظامت فرمائیں گے جناب نیر مجیدی صاحب اور اس کے کنوینر اور بانی ہیں جناب حیدر عباس صاحب. آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس محفل میں شرکت کریں. اس کا مصرع ہے: سلطان طوس آپ کی محفل سجی ہے. سلطان طوس آپ کی محفل سجی ہے. اس میں آپ سبھی حضرات شرکت کریں. آئیے اب الحمدللہ جب آپ سفر معراج پر نکل ہی چکے تو ایسی صورت میں اگر عرفان کا سفر ہو، معرفت کا سفر ہو تو سفر کی لذت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس سفر میں مزید چاشنی پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسا ہی مداح ہونا چاہیے جو صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی عارف ہو اور تخلص کے اعتبار سے بھی عارف ہو. میں گزارش کرتا ہوں جناب عارف سلطان پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ آل محمد علیہ السلام میں خراج محبت پیش کریں. جناب عارف سلطان. حاضرین محفل، سب سے پہلے میں اس جشن کی مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں اور 4 میں سے اپنے آغاز کرتا ہوں. ردائے موسم غم تار تار کر دے گا، ردائے موسم غم تار تار کر دے گا. علی کا عشق خزاں کو بہار کر دے گا، علی کا عشق خزاں کو بہار کر دے گا. علی کے غیر سے ہرگز مصافحہ نہ کرو، علی کے غیر سے ہرگز مصافحہ نہ کرو. یہ ہاتھ ہاتھ میں لیتے ہی وار کر دے گا، یہ ہاتھ ہاتھ میں لیتے ہی وار کر دے گا، یہ ہاتھ ہاتھ میں لیتے ہی وار کر دے گا. ایک آواز بلند نعرہ صلوات پڑھنے حضرات. ایک مطلع اور 3 شعر حاضر کروں گا. بیماری کو جینے کی دعا کیوں نہیں دیتے، بیماری کو جینے کی دعا کیوں نہیں دیتے. پرچم کے تلے لا کے لٹا کیوں نہیں دیتے، پرچم کے تلے لا کے لٹا کیوں نہیں دیتے. بیماری کو جینے کی دعا کیوں نہیں دیتے، پرچم کے تلے لا کے لٹا کیوں نہیں دیتے، پرچم کے تلے لا کے لٹا کیوں نہیں دیتے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں حضرات جہاں جہاں انہوں نے تشریف فرما ہے. مرنے سے بچانے کے لیے اپنے پسر کو، دوسرا مصرع بہت
بطور خاص دیکھیں گے حضرات جہاں جامع منی تشریف فرما ہے. مرنے سے بچانے کے لیے اپنے پہ سر کو مجلس کے تبرک کو کھلا کیوں نہیں دیتے؟ مجلس کے تبرک کو کھلا کیوں نہیں دیتے؟ مجلس کے تبرک کو مرنے بچانے کے لیے اپنے پہ سر کو مجلس کے تبرک کو کھلا کیوں نہیں دیتے؟ مجلس کے تبرک کو کھلا کیوں نہیں دیتے؟ مجلس کے تبرک کو. اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں گے حضرات, سلطان شعراء کرام کی نظر کریں ملاحظہ کریں حضرات. پھر آنے لگا شہر میں شیطانوں کا لشکر. دوسرا مصرع بطور خاص دیکھیں گے حضرات جہاں جامع منی تشریف فرما ہے. پھر لگا شہر میں شیطانوں کا لشکر. ماتم کی صداؤں سے بھگا کیوں نہیں دیتے؟ ماتم کی صداؤں سے بھگا کیوں نہیں دیتے؟ ماتم کی صداؤں سے بھگا کیوں نہیں دیتے؟ او حیدر کے محب ہو کے بھی اعمال سے غفلت. دوسرا مصرع بطور خاص دیکھیں گے حضرات. حیدر کے محب ہو کے بھی اعمال سے غفلت. یہ گرد ہے دامن پا اڑا کیوں نہیں دیتے؟ یہ گرد ہے دامن پا اڑا کیوں نہیں دیتے؟ یہ گرد ہے دامن پا اڑا کیوں نہیں دیتے؟ اگر چاہتے ہو گھر میں بلا آنے نہ پائے. دوسرا مصرع بطور خاص دیکھیں گے حضرات. گر چاہتے ہو گھر میں بلا آنے نہ پائے. عباس کے پرچم کو سجا کیوں نہیں دیتے؟ عباس کے پرچم کو سجا کیوں نہیں دیتے؟ عباس کے پرچم کو سجا کیوں نہیں دیتے؟ حضرات یہ شعر ملاحظہ کریں حضرات. جب بارش سے پریشان ہو جاتے ہیں, نہیں ہوتی ہے بارش, تو تمام مومنین پریشان رہتے ہیں. کوئی نماز پڑھتا ہے, کوئی دعائیں کرتا ہے. اس دن میں شعر حاضر کر رہا ہوں, ملاحظہ کریں حضرات. شاید کسی لائق میں ملاحظہ کریں حضرات. بارش کے نہ ہونے سے پریشان بہت ہو, بارش کے نہ ہونے سے پریشان بہت ہو,
हिला क्यों नहीं देते, परचम पे लगी मास्क हिला क्यों नहीं देते, परचम पे लगी मास्क। बारिश के न होने से परेशान बहुत हो, परचम पे लगी मास्क हिला क्यों नहीं देते, परचम पे लगी मास्क हिला क्यों नहीं देते, बारिश के न होने से परेशान बहुत हो, परचम पे लगी मास्क हिला क्यों नहीं देते, परचम पे लगी मास्क हिला क्यों नहीं देते। और इस सिलसिले का आखिरी शेर मुलाजा कर लें हज़रात। बरसात का पानी अभी आ जाए उमड़ के, बरसात का पानी अभी आ जाए उमड़ के, मातम के लिए हाथ उठा क्यों नहीं देते, मातम के लिए हाथ उठा क्यों नहीं देते, मातम के लिए एक मतलब और चेंज हो रहा है। इश्क़ अली में खाक पे सोना बिस्तर जैसा लगता है, इश्क़ अली में खाक पे सोना बिस्तर जैसा लगता है, मरकद में तकलीफ कहाँ बिल्कुल घर जैसा लगता है, मरकद में तकलीफ कहाँ बिल्कुल घर जैसा लगता है। और यहाँ से शेर मुलाजा करें हज़रात। पानी भरे की भी चलाए, बच्चों को झूला भी झुलाए, पानी भरे की भी चलाए, बच्चों को झूला भी झुलाए, ज़हरा के आंगन में फरिश्ता नौकर जैसा लगता है, ज़हरा के आंगन में फरिश्ता नौकर जैसा लगता है। पानी भरे पानी भरे की भी चलाए, बच्चों को झूला भी झुला
زہرا کے آنگن میں فرشتہ نوکر جیسا لگتا ہے، زہرا کے آنگن میں فرشتہ نوکر جیسا لگتا ہے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ کر لیں حضرات، خاص توجہ چاہتا ہوں۔ عشق علی میں خاک پہ سونا بستر جیسا لگتا ہے، میدان میں تو شیر خدا ہے، گھر میں علی مسجد میں امام، میدان میں تو شیر خدا ہے، گھر میں علی مسجد میں امام، چادر اوڑھ کے سوئے تو پیغمبر جیسا لگتا ہے، چادر اوڑھ کے سوئے تو پیغمبر جیسا لگتا ہے۔ میدان میں تو شیر خدا ہے، گھر میں علی مسجد میں امام، چادر اوڑھ کے سوئے تو پیغمبر جیسا لگتا ہے، چادر اوڑھ کے سوئے تو پیغمبر جیسا لگتا ہے۔ اور یہ شعر خاص توجہ چاہتا ہوں، ملاحظہ کریں حضرات۔ چھوڑ گئے عباس کے ڈر سے سارے پہرے دار فرات، چھوڑ گئے عباس کے ڈر سے سارے پہرے دار فرات، ایک اکیلا غازی ہے اور لشکر جیسا لگتا ہے، ایک اکیلا غازی ہے اور چھوڑ گئے عباس کے ڈر سے سارے پہرے دار فرات، ایک اکیلا غازی ہے اور لشکر جیسا لگتا ہے، ایک اکیلا غازی ہے اور لشکر جیسا لگتا ہے۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ کریں حضرات۔ ایک اکیلا غازی ہے اور لشکر جیسا لگتا ہے۔ ایک بات والا نعرے صلوات پڑھنے حضرات۔ کر کے بیان مولا کے فضائل میسم نے اعلان کیا،
کر کے بیاں مولا کے فضائل میسم نے اعلان کیا، ذکر علی میں دار کا تختہ منبر جیسا لگتا ہے، ذکر علی میں دار کا تختہ کر کے بیاں مولا کے فضائل میسم نے اعلان کیا، ذکر علی میں دار کا تختہ منبر جیسا لگتا ہے، ذکر علی میں دار کا تختہ منبر جیسا لگتا ہے۔ اور آخری شعر ملاحظہ کریں حضرات، جہاں جہاں مومن تشریف فرما ہے وہ سلطان شعراء کرام کی نظر کر رہا ہوں، شعر ملاحظہ کریں۔ سیرت صورت عزم شجاعت ہمت صبر وفاداری، سیرت صورت عزم شجاعت ہمت صبر وفاداری، جس رخ سے عباس کو دیکھو حیدر جیسا لگتا ہے، جس رخ سے عباس کو دیکھو حیدر